صفحہ نمبر 259، آیت نمبر 49 اور 51۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. صدق الله العظيم. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا، مشرکین مکہ کا ایک بڑا دیرینہ اعتراض تھا، کیونکہ یہ لوگ بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، آخرت، قیامت، اس کے منکر تھے اور بڑی شد اور مد کے ساتھ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم ہڈیاں ہو جائیں، چورا چورا ہو جائیں، پھر نئے سرے سے ہماری پیدائش ہوگی، پھر نئے سرے سے ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ بندہ مر جاتا ہے، ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہونا، اس بات کو بعید عقل سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں کا جو جواب ہے اس مقام کا وہ کیا ہے، وہ اس انداز سے سمجھایا، فرمایا کہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں، بندے کا گل سڑ جائے ہڈیاں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا اس کے علاوہ تمہارے دلوں کے اندر کوئی اور بہت عجیب سی مخلوق بن جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، دوبارہ زندہ ضرور، دوبارہ تمہیں زندگی ملے گی اور پھر تم سے حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب آپ میرے بھی اس طرح جواب دیں گے تو پھر یہ یوں کہیں گے آپ سے، اچھا ہمیں زندہ کون کرے گا؟ تو فرمایا میرے حبیب آپ ان کو جواب دیں تو پھر وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اب یہ پہلی مرتبہ پیدا کیا، جب اس کے اوپر جو ہے نا غور و فکر کریں، پہلی مرتبہ پیدا کرنا انسان کا جو نقش ہے، وہ انسان کا نقش پانی کے اوپر، پانی اور پانی سے بھرے یہ ایسا انسان، اور پھر انسان بڑے بڑے طاقتور قسم کے انسان، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے طاقتور،
میں آنکھوں میں سمجھ تو گزر چکے نا، قریب قریب زمانوں میں بڑی بڑی قوت والے بندے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. یہاں قریب علاقہ سرگودا میں ایک پہلوان تھا جس کا کام ہی یہی تھا، میلہ ہوتا تھا سالانہ میلے میں وہ ایک کرتب دکھاتا تھا کہ اس کو موٹے سنگل کے ساتھ، وہ سنگل جو موٹا سنگل کی جو ٹریکٹر کے ساتھ وہ کیا وہ لکڑی جس آتا تھا اس کے ساتھ جو سنگل لگا ہوا ہوتا ہے، وہ سنگل جو ہے وہ اپنے پورے جسم کے ساتھ لپیٹ کر باندھ دو اچھی طریقے سے اس کو باندھ دیا جاتا تھا. وہ بیٹھے بیٹھے جو زور لگاتا وہ سنگل ٹوٹ جاتا. وہ جتنا دن میرا رہتا اس مہینے میں وہ کرتا دکھاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میرے پورے سال کا خرچہ کسی سے نکلا مجھے اتنا مل جاتا ہے. تو اس بندے کی جسم میں کوئی ایسی قوت تھی نا کہ وہ جو صرف جسم کو اکڑا کر جو ہے نا وہ اتنا موٹا زنجیر توڑ دیتا. اس میں کوئی دو نمبر ہی نہیں ہوتی. باندھنے والے بندے دوسرے ہوتے تھے. وہ کہتا وہ سنگل کو چیک کیا جاتا تھا کہ کوئی ایسا اس میں گڑبڑ تو نہیں. وہ توڑ دیا. تو یہ قریب کے زمانے کی بات. تو بڑے بڑے طاقت والے انسان تو فرمایا کہ وہ پہلی پیدائش کو چیک کرو، پانی کے اوپر نقشہ ایسا انسان پیدا کر دیا. تو پھر جب پانی کے اوپر نقشہ بنا سکتا ہے وہ، حالانکہ پانی پر نقشہ بنتا نہیں، تو پہلی بار جب اس نے پیدا کیا جب کوئی وجود تھا نہیں، اب تو جو ہے نا وہ اس کی پوری جو ہے نا وہ اس کا وجود جو ہے نا اس کا نقشہ اس کا خاکہ بن چکا ہے. اب دوبارہ پیدا کرنا. فرمایا کہ جب آپ ان کو یہ بتائیں گے نا کہ جس نے پہلی بار پیدا کی اللہ، تو پھر فرمایا کہ آپ کی طرف نا سروں کو لائیں گے. اچھا چلو ٹھیک ہے مان کب ہوگا؟ اب اللہ سوال یہ کریں گے اچھا جی کب ہوگا؟ فرمایا کہ میرے بھی واپس سے فرما دیجیے کہ جلدی ہو جائے. اس کا وقوع اس کا واقع ہونا جلدی. اب دیر ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت جو ہے وہ اس طرح میرے بعد جو ہے وہ قیامت بالکل قریبی ہے. قیامت کیسے آئی؟ فرمایا کہ یہ میرے نبی و حکمت تبھی قیامت والا معاملہ ہوگا. اگلی بات فرمایا میرے نبی و سے اعلان کر کے فرما دیجیے. اب جب اتنی باتیں ہونے کی دماغ میں یہ بات آئے گی کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان جو قبروں میں چلے گئے، مٹی ہو گئے، سمندروں میں غرق ہو گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں کہاں، انہیں دوبارہ زندہ کر کے جمع کرنا تو بڑا مشکل معاملہ ہے. فرمایا اس کا جواب آپ کو خود دے دیجیے. یہ سوال دلوں میں آئے گے ان کا جواب دے دیجیے. فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا آ جاؤ، تو تم اللہ کے بلانے پر دوڑتے ہوئے آؤ گے، اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اور اللہ کی حمد کو بیان کرتے ہوئے آؤ گے. ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد یہ نعرے لگاتے ہوئے آؤ گے. خدا ہوگا اسے یہ نہیں ہے کہ تمہیں پکڑ کے جمع کرنا آؤ گے. اور سورہ قاف کے اندر باقاعدہ فرماتی ہے ہر انسان کے پیچھے ایک آگ کا شعلہ ہوگا، فرشتہ ہوگا جو اس کو ہانکتے ہوئے لے کر آئے گا. ہر ایک انسان کے پیچھے آگ کا شعلہ بھی ہوگا، فرشتہ بھی ہوگا، ہانکتا ہوا اس کو لے کر آئے گا. کیونکہ پتہ نہیں ہوگا کس طرف جانا ہے، وہ اس کو سیدھا لے کر آئے گا. تو یہ فرمایا کہ ان کا یہ اعتراض کہ جب ہم کیا ہو جائیں گے، جسم ہمارا ہڈیاں پھر چورا چورا تو دوبارہ نئے سے پیدا. فرمایا کہ تم لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، یہ صرف سخت قسم کی تم مخلوق بنو وہ بن جاؤ، میں تمہیں دوبارہ زندہ کر کے لے آؤں. میرے ابھی بھی آپ سے پوچھیں گے اچھا کون سے بندے کون زندہ کریں گے؟
آپ ان کو جواب دے دیجیے وہ ذات کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی فرمایا میں نے پھر یہ سروں کو ہلاتے ہوئے اچھا یہ کب ہوگا؟ تو فرما دیجیے قریب معاملہ یہ قریب ہی آ چکا ہے۔ اور اگلی بات کو ارشاد فرما دیجیے آپ کہ مت سمجھنا کہ اللہ کے لیے بڑا مشکل ہے، بس اللہ کو بلائے گا تو اس کی حمد کرتے ہوئے آ جاؤ۔ اگلی بات تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کی زندگی پھر مرنے کے بعد برزخ کی زندگی ہے یہ تو بڑی طویل، فرمایا کہ جب قیامت میں تم میرے پاس آؤ گے نا تم یہی سمجھو کہ ہم تھوڑا سا ٹائم گزار کے آئے ہیں، تھوڑا سا ٹائم گزار کے، جیسے ابھی جتنی ہماری عمر ہو چکی ہے پیچھے نگاہ دوڑائیں تو وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، نگاہ دوڑائیں یہ بھی کچھ نہیں ہے، وہاں لگے گا کہ بس یہ چھوٹی تھوڑا سا ایک دن ایک رات کیا گزار کے آئے ہیں، اتنا ہی بات نہیں فرمایا گیا ایسا نہیں گزار کے تو بڑا وقت آئے گا لیکن محسوس میں ایسا ہو تو جو تمہیں محسوس ہوگا اتنا سا وقت اسی وقت کو اللہ کی نافرمانی میں کیوں گزارتے ہو، اللہ کی فرمانبرداری میں گزار کے کیوں نہیں آتے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کوئی عورت آئی دعا کیجیے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہو کے مر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہو کے، اچھا کتنی عمر ہو جاتی ہے؟ اجی کوئی 100 سال کا ہو کے مر جاتا ہے، کوئی 150 سال 200 سال کا ہو کے چھوٹے چھوٹے بلونے مر جاتے ہیں، کوئی 100 سال کا کوئی 150 سال کا کوئی 200 سال کا ہو کے مر جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام فرمایا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا اس کی اوسط عمریں ہوں گی 60 سال، وہ خاتون بڑی ہے اوسط عمریں 60 سال، حدیث مبارک میں کوئی 60 سال کا ہے، وہ الگ روایت ہے کہ کتنے گناہ ہوں گے تو ہو جائیں گے گناہ معاف، لیکن اوسط عمر جو بتلائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سال۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اچھا جی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اوسط عمر ہی 60 سال ہو، 60 سال تو میں ایک سجدے میں گزار جاؤں، مطلب یہ ہے کہ اتنا وقت جو ہے نا وہ نافرمانی والا ہو نہیں سکتا، کیا اس کا مقصد یہ اتنا وقت تو نافرمانی کا میں گزار ہی نہیں سکتا، پھر وہ تو سارا وقت کی اللہ کی فرمانبرداری میں، حالانکہ اتنا وقت کیا بڑی بڑی امیدیں بڑے بڑے محل بڑا کچھ تیار کرنے میں لگا دیتے ہیں، کہاں تک وقالو انہوں نے کہا ایذا کنا عظاما کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں ورفاتا اور چورا چورا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا کیا بے شک ہم البتہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے خلقا جدیدا بطور نئی پیدائش کے، قل آپ فرما دیجئے کونوا حجارتا تم ہو جاؤ پتھر او حدیدا یا ہو جاؤ لوح او خلقا یا تم ہو جاؤ ایسی مخلوق مما یکبر فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں سے بھی بڑی ہے، ایسی مخلوق بن جاؤ تو تب بھی جنت میں لوٹائے جاؤ گے۔ فسیقولون ان قریب وہ کہیں گے من یعیدنا ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل آپ فرما دیجیے الذی فطرکم جس نے تمہیں پیدا کیا اول مرۃ پہلی مرتبہ، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا نا وہی تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ پھر وہ آپ کی طرف سروں کو ہلاتے ہوئے آئیں گے، وہ یقولون اور کہیں گے مَتَىٰ یہ کب ہوگا واقعہ دوبارہ زندہ ہونے والا ہے؟ قل آپ فرما دیجیے عسیٰ ان یکون قریبا اس کا واقعہ ہونا قریب ہی ہو چکا ہے، قریب ہی یوم یدعوکم اس دن وہ تمہیں بلائے گا فتستجیبون پھر تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے بحمدہ اس کی حمد کرتے ہوئے، وتظنون اور تم گمان کرو گے ان لبثتم الا قلیلا نہیں ٹھہرے تم مگر تھوڑی سی مدت، تو یہ گمان کرو تھوڑی سی مدت ٹھہرے تم آئے، تو یہ انسان کا معاملہ، تو جب تم یہی گمان کرو گے تھوڑی سی مدت ٹھہر کر آئیں تو پھر تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ شیطان تمہارے درمیان فساد نہ ڈالے، پھر تمہارا طرز عمل تمہارا قول و فعل بڑا بہترین ہونا چاہیے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي اور آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے یقول الذی ہی احسن
وہ وہ بات جو بہتر ہو، احسن بہتر ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالنا چاہتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے. جو کھلا دشمن وہ ہے تو بدلے میں تمہیں بھی دشمنی کرنی چاہیے. تو تمہاری دشمنی کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، شیطان کے ساتھ دشمنی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله